ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تعلیم کی بات ہو رہی تھی۔ تعلیم کے ساتھ اگر ادب نہ جڑے تو وہ تعلیم ہی کیا۔ شہر قائد ایک بار پھر ادب اور شاعری کی رنگ میں رنگنے کو ہے تیار، کیونکہ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام عالمی مشاعرہ 28 مارچ کو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح ایکسپو سینٹر کراچی میں ہونے والے اس بڑی ادبی تقریب میں نہ صرف ہزاروں افراد شرکت کریں گے، ملک بھر اور بیرون ملک کے شعراء بھی اپنے فن کا جادو جگائیں گے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے دو انتہائی خاص مہمانان کو۔ ہمارے ساتھ منتظم اعلیٰ محمود احمد خان موجود ہیں، ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ، اور اس کے ساتھ منتظم مشاعرہ جمال اظہر صاحب۔ ان دونوں افراد کا ہم تہہ دل سے شاکر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں تھوڑی ٹپ ٹپ شروع ہو گئی تھی، لیکن چلے اللہ نے کرم کیا کہ وہ زیادہ نہیں ہوئی۔ محمود صاحب، 30واں عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، زبردست یہ کاوش ہے۔ کچھ بتائیے کہاں یہ اس سفر کو اس کا آغاز کیسے ہوا، اور توانا یہ اتنا ہو چکا ہے اب یہ، تو اس سارے سفر میں جو مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، ذرا تمام بہت شکریہ بول کا اور آپ سب لوگوں کا۔ بات یہ کہ 1989 کے اندر کراچی یونیورسٹی کی تنظیم یونیکیرینس نے یہ مشاعرے شروع کیے۔ پہلا مشاعرہ جو ہے 1989 میں ہوا، اور اس کے بعد سے متواتر یہ مشاعرے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کیا دنیا کا یہ سب سے بڑا مشاعرہ بن گیا ہے۔ بقول ہمارے جو سینئرس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ آڈینس بڑی نہیں ہوتی۔ اس میں ہم پورے پاکستان سے شعراء اکرام کو بلاتے ہیں، پورے پاکستان سے۔ اس کے علاوہ اکناف عالم سے بھی تمام جو ہے امریکہ، یورپ، فرانس، جرمنی، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ سب جگہ سے بلاتے ہیں۔ چونکہ قرارداد پاکستان آپ کی 23 مارچ کا حوالہ ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ جو میرے بزرگ تھے جناب سید اظہر عباس ہاشمی صاحب، سید صفوان اللہ صاحب، مسعود نقوی صاحب، ڈاکٹر نیّر عزیز مسعودی، یہ تمام بزرگ تھے جنہوں نے تنظیم قائم کی۔ میں تو اس زمانے میں 30 سال پہلے بہت صرف ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور اس زمانے سے یہ مشاعرے کیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تو کیا انڈیا کا بھی کوئی ایسا شاعر نہیں ہے امپورٹنٹ جو بڑا ہو، جس میں علم و ادب کی بڑی نام ہو، جس میں ادبی دنیا میں جس کا نام وہ اس میں نہ آیا۔ اتنے بڑے بڑے شعراء اکرام آتے ہیں، اور تمام شعراء اکرام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں پڑھیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کی پچھلے 15 سال سے کوشش یہی ہے، ہم اسی کاوشوں میں لگے رہتے ہیں کہ جو ہمارے لڑکے، جو ہماری لڑکیاں آج کل اس موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو میں کہوں کہ بیٹا آئیے اپنے ادبی ماحول میں اس میں جڑ جائیے۔ الحمدللہ ہم یونیورسٹیز کے تمام وائس چانسلرز کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، ان کو شکریہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں وہ کہ بھئی یہ مشاعرہ فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اہل کراچی اس کا پورے سال انتظار کرتے ہیں، پورے سال انتظار، اس لیے کہ جو بزرگ وہاں آتے ہیں، جو 70، 60، 70، 80 سال کے لوگ آتے ہیں، وہ 9 بجے پہنچ جاتے ہیں، صبح 5 رہتے ہیں، اور سارے انتظام کے ساتھ آتے ہیں، سارے انتظام کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اس میں ادبی میلے کو سجانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اہل کراچی اس میں شامل ہوں۔ ایک بات اور آپ سے کروں، اس کا نام بڑا ٹپیکل سا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، ساکنان شہر قائد کا مطلب ہر وہ شخص، ہر وہ آدمی جو ساکن ہے وہ اس کا میزبان ہے۔ بالکل، کیا بات، سب لوگ، کیا بات۔ اب اس کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ میزبان کے کراچی کے لیے۔ ہم خاص طور پہ اس حوالے سے آپ کے اور سامعین کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں، انشاءاللہ جو اب 28 مارچ کو مشاعرہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک تاریخی مشاعرہ ہوگا۔ اس کا نام اس بار ہم ہمیشہ صرف مشاعرے کے نام کبھی ہم نے کسی کا نام سے مشاعرہ نہیں کیا، لیکن موجودہ حالات، جنگی حالات کہتے ہیں، اس کا نام ہے امن عالم مشاعرہ۔ بہترین، یہ اس وقت ضرورت ہے۔ اس بار ہماری جو صدارت کر رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کر رہے ہیں، دنیا ادب کا بہت بڑا نام ہے افتخار عارف صاحب، اور تو لاہور سے بھی عباس تابش صاحب آ رہے ہیں اس کے اندر خود ماشاءاللہ سے، وسیع شاہ صاحب اس میں خود تشریف لا رہے ہیں، شکیل جاذب صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد سے، ڈاکٹر رباب تبسم ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں، اور کراچی سے بھی ہم جتنے بھی شعراء اکرام اویلیبل ہیں اور ان کو ہماری اس کی رہنمائی ہمارے کرتے ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، جو اس تنظیم کے بانی ہیں، آخری وہ ہیں،
باقی لوگ تو سب اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کی رہنمائی ہمیشہ رہتی ہے اور انہی کی گائیڈنس اس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ پیرزادہ قاسم صاحب کا آپ نے نام لیا، چانسلر رہے جامعہ کراچی کے، جی اور ان کا ہر سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں وہ شعر میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو یہ تو بات بہر اس سے بڑا کہ ہماری اپنی ہم ان کو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ جی وہ اس تنظیم کے بانی، بے شک، اور ہم سب لوگ جو ہے نا، میں یہ جب ہمارے ندیم ظفر جتنے بھی ہمارے 15 20 50 لوگ ہیں نا، بالکل، وہ ہم صرف انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ہمارا جو ہے نا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 15 سال کا 18 سال کا بچہ ہے اور وہ شعر سن رہا ہے۔ جی، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ پہلا سال ہے کہ انڈیا سے کوئی نہیں آ رہا، پہلا سال ہے۔ جی، ہمیشہ آتے رہے لیکن چونکہ حالات ہی جی بالکل میں سمجھ گیا، بالکل۔ اچھا، پچھلی بار انڈیا سے ایک شاعر آئے تھے، پچھلی بار راجیش ریڈی صاحب، اور بہت بڑا شاعر ہے انڈیا میں، جی، اور وہ 8 بجے شام کو پہنچے تھے، 9 بجے مشاعرہ تھا، مشاعرہ گاہ میں آ گئے۔ آپ اہل کراچی کا ذوق دیکھیے، جب ہمارے کمپیئر ہیں وجی ثانی اور جی امبرین صاحبہ، یہ ہماری کمپیئر تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی راجیش ریڈی صاحب انڈیا سے آئے ہیں اور ابھی مشاعرہ گاہ میں پہنچے ہیں، تو اہل کراچی نے کس ذوق سے ان کا استقبال کیا ہے مجھے بالکل اندازہ ہے۔ میں اسی چیز کو میں اگر جمال صاحب آگے لے کے چلوں، ادب جو ہے وہ صرف لوگوں کے جمالیاتی ذوق کو پروان چڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اقوام کو قریب لانے کا کام کرتی ہے، اور اردو تو وہ زبان ہے جو اس خطے میں پوری پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت سے شعراء پہلے بھی آتے رہے ہیں، کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل جو نفرتوں کا ماحول اس وقت پھیلا ہوا ہے، ایک ادیب، ایک شاعر، ایک مقرر، وہ اس معاملے کو سب کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے، تو جب بھی آتے ہیں شعراء وہاں سے کیا پرسیپشن لے کر آتے ہیں اور پھر کیا ریئیکشن لے کے جاتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کی طرح درست کر دوں۔ جی، اب جو مشاعرہ ہوگا وہ 31واں مشاعرہ ہوگا، 30 مشاعرے ہو چکے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری بات تھی کہ وہ ادب کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ، چاہے وہ ہندوستان ہو یا کہیں اور سے ہو، کسی اور، تو اگر وہ پہلے ہمارے ہاں نہیں آئے اس تقریب کے اندر، تو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی تقریب ہم نے تو پہلے کبھی، کیونکہ یہ عموماً تقاریب جو ہوتی ہیں ہندوستان سمیت کسی بھی ملک کے اندر پیسے دے کے ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے اور پھر جا کے اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ تقریب ہے، اتنی بڑی تقریب، اور تمام ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی تقریب ادب کی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ فری ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا اس کے اندر، تو لوگ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کو لاتے ہیں۔ جب میں نے جانا شروع کیا تھا تو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کا ریئیکشن بہت پازیٹیو، بڑا مثبت ہوتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی تقریب ساکنان شہر قائد کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اور کراچی میں ہو رہی ہے، جہاں اردو بولنے والے، سمجھنے والے ایک بہت بڑی تعداد، ویسے تو پورا ملک ہی اردو بولتا ہے، لیکن سمجھنے والے بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اب اردو سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں، سارا پاکستان ہی محبت کرتا ہے، تو ان کے لیے بڑا ایک مثبت اقدام اور بڑی مثبت سوچ کے ساتھ واپس جاتے ہیں کہ جیسا وہ سوچ کر آئے تھے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں سے جب وہ سوچ لے کے جاتے ہیں تو کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے ان کے دلوں میں محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام ادیب کے لیے، شعراء کے لیے، لکھنے والوں کے لیے جو اردو سے محبت رکھتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، تو ان کے دل میں بے انتہا محبت پاکستان کے لیے بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اردو کے لیے اتنا بڑا کام ساکنان شہر قائد کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کوئی خاص میسج اس بار کے اٹینڈ کرنے والوں کو اگر آپ دینا چاہیں؟ جی، اپنے اہل عیال کے ساتھ آئیں، صرف شناختی کارڈ اپنا اوریجنل ضرور ساتھ لے کے آئیں۔ یہ پارکنگ کی وہاں سہولت موجود ہوتی ہے، کراچی میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں 7-8 ہزار پارکنگ کی جگہ مل جائے۔ پھر جو شعراء کرام آ رہے ہیں وہ کراچی کے لیے آ رہے ہیں، سندھ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اور اپنے اہل عیال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اپنے یونیورسٹیز کے اگر بچے آ رہے ہیں تو میری بہنوں کو، میری بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، ان کو بھی آ کے اس قافلے میں شریک ہوں اور وہ سیکھیں۔ ہم نے بھی سیکھا ہے نا اس کو۔ جی، میں آپ سے راجیش ریڈی صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا،
میرے ابھی ذہن میں بات، جب انہوں نے اپنا ایک مصرع کہا عطا، تو اس کے بعد پبلک نے اس کو پورا شیئر کر دیا، ارے واہ، اور اہل کراچی نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ جی اس مشاعرے میں اکبر بگٹی صاحب جیسی شخصیت بھی آئی ہے، اکبر بگٹی صاحب، اور تمام اہل ادب کے لوگ آتے رہے۔ ٹھیک، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایک امپورٹنٹ ادبی میلے میں شمار اس کا ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ کے توسط سے اہل کراچی سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ بتائیے۔ ہماری تو خواہش تھی کہ کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن آپ دونوں صاحبان کا آنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ، بہت تو بہت جناب ملاقات تمام تر شہر والوں کے لیے، شہر کراچی والوں کے لیے ایک بڑا ہی زبردست تحفہ، ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ